حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا اعلان۔ اوگرا قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کر کے ویب سائٹ پر پبلش کرے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں تیل کی منڈیوں میں بحران بڑھتا نظر آ رہا ہے، قیمتوں میں جتنا اتار چڑھاؤ ہوگا وہ عوام کو فوری منتقل ہوگا۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی پروگرام اب بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم نے وفاق کے 130 ارب استعمال کر کے عوام کو سہارا دینے کی کوشش کی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بولے آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اضافی منافع نہیں کمایا، جس نے ناجائز منافع خوری کی اس سے ریکوری کر لی ہے، کسی کو اضافی منافع اور ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، ہمیں الیکٹرک بائکس اور الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جانا ہوگا۔ اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے، فلیٹس کا وہ ریٹ وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پیٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے، اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے، وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے۔ ناجائز منافع خوری اگر آئل سیکٹر کے اندر کسی قسم کی کسی جگہ پہ ہونے کی کوشش ہوئی تو اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔ روزانہ کی بنیادوں پہ یہ جو قیمتوں کے تعین سے یہ ہوگا کہ ایک جو گلا کیا جاتا تھا کہ جی فوری ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ روزانہ کی بنیادوں پہ اتار چڑھاؤ جتنا ہوگا وہ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ مشترکہ گفتگو آپ نے سنی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ماہر معیشت فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کہیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ہر روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا اقدام عوام کے لیے کتنا فائدہ مند ہوگا اور اس سے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ انتظار کرنا ہوگا۔ ایک کلیریفیکیشن باقی ہے کہ یہ صرف تیل کی کمپنیاں اپنی کتابوں کی حد تک روزانہ کی ڈٹرمنیشن کریں گے یا پھر وہ قیمتیں جو ہیں وہ شہری کے اوپر صارف کے اوپر منتقل کر دی جائے گی۔ اگر روزانہ کی بنیاد کے اوپر منتقلی کی جاتی ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان میں رہنے والے صارفین کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل پرابلم جو ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منڈی اور جو پاکستان میں قیمت ہوتی ہے اس میں کوئی ڈائریکٹ تعلق عملی حوالے سے نہیں ہے۔ اگر عالمی منڈی میں قیمت 10% بڑھتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں 15% بڑھا دی جاتی ہے۔ اگر عالمی منڈی میں قیمت 10% نیچے آتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں صرف 2% نیچے آتی ہے۔ جو ریفری ہے وہ خود سے پلیئر بھی ہے، جو پلیئر ہے وہ خود سے اپنی پرائز بھی ڈٹرمن کر رہا ہے، جو ریفری ہے وہ حکومت کی کمپنی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سارا جس کو وہ ٹھیک ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہوگا۔ ماہر معاشیات فاروق سلیم صاحب اپنا ٹائم دے رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کشمیر بند پڑا ہے، ریاست پاکستان آبنہ ہرمز کھلوا سکتی ہے تو کشمیر کو بھی کھلوائے۔ بلاول بھٹو کی ڈڈیال میں پکار، جلسے سے خطاب میں مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا، کہا یہ کون سا شعر ہے جو کئی علاقوں کو کشمیر کا حصہ ماننے سے ہی انکاری ہے۔ وفاقی وزیر ڈھٹائی سے کہتا ہے بیان پر قائم ہوں۔ وزیر اعظم وضاحت کریں کیا وفاقی وزیر نے پالیسی بیان دیا؟ اگر پالیسی بیان ہے تو ٹھیک، ورنہ شہباز شریف اس وزیر کو کابینہ سے نکالیں۔ دوسرا وزیر کہتا ہے 12 سیٹیں جیب میں ہیں، واضح کر دوں کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام ہی کریں گے۔ اگر ریاست پاکستان اسٹریٹ آف ہرموز کھلوا سکتے ہیں تو ہمارا درخواست ہے حکومت پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، میرا کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کھولے۔ یہ کون سا شیر ہے جنہوں نے کوٹلی کو، ڈڈیال کو، میرپور کو اور راولا کوٹ کو کشمیر کا نقشہ سے کھا چکے ہیں؟ اتنا اہم عہدہ پہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ 30 دن گزرنے کے بعد وہ وزیر صاحب بہی کے بہی، میں نے ان کو موقع دیا پیاز کلیریفیکیشن دے، مگر ڈھیٹ ہو کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، جو میں نے کہا میں اس پہ آج بھی قائم ہوں۔ اگر تو اس بات پہ آج بھی قائم ہو کہ میرے لیے راولا کوٹ کے عوام کشمیری نہیں، میرے کوٹلی کے عوام کشمیری نہیں، میرے میرپور کے عوام کشمیر کے نہیں، تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے، یہ وزارت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو باضابطہ خود کلیریفائی کرنا چاہیے کہ کیا
یہ وفاقی حکومت کا پالیسی ہے جو آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا پالیسی ہے تو رکھیں اس کو، اگر آپ کا پالیسی نہیں ہے تو لات مار کے باہر نکالو۔ دوسرا ایک وفاقی وزیر صاحب ہے، یہ کہتا ہے 12 سیٹیں ہمارے جیب میں۔ اب تو شروع کرتے ہیں جیب سے 12 سیٹیں۔ میں سمجھتا ہوں کشمیر کا فیصلہ نہ اسلام آباد کا جیب میں، نہ فیصل آباد کا جیب میں، نہ پنڈی کا جیب میں۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیر کے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ بلاول بھٹو نے خواجہ آصف کے بیان کو بلا وجہ اچھالا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن میں ووٹ کے لیے کچھ باتیں اپنے مفاد میں کر رہی ہے، جس پر اعتراض ہے۔ بلاول بھٹو نے کچھ ایسی باتیں کی جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو بولے، مولانا فضل الرحمان کے بیان پر رد عمل ضروری تھا، اداروں کو قومی حمایت کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ باتیں جو ایسی کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ان کے بغیر بھی الیکشن لڑا اور ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 12 سیٹوں کے متعلق بات کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے بیان کو بے جا جو ہے وہ اچھالا ہے، ہوا دی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے انڈائریکٹلی ایکشن کمیٹی جو کہ کالعدم جماعت ہے، اس ووٹر کو جو شاید ایکشن کمیٹی سے تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا ہے، اس ووٹر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو بین ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افسوسناک ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے جو ہے وہ ایک تنازع یا ایک جو ہے وہ لوگوں میں ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اور آپ کو بتائیں، موجودہ بحران نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششیں تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک چین فارماسیوٹیکل بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب، کہا چین سمیت دوست اور برادر ممالک نے پاکستانی امن کوششوں کی بھرپور حمایت کی۔ چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد اور مخلص دوست ہے، جس پر ہر مشکل وقت میں بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ Present crisis in the region has really created huge disruption, not only in the region but all over the world. Pakistan played a very important role to mediate between United States and Iran. Alhamdulillah, our efforts were adequately supported by brotherly and friendly countries, and China has been a great supporter of this initiative. China is one of the most trusted friend of Pakistan, one of the most dependable friend of Pakistan. China has stood by Pakistan through thick and thin. مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امریکہ کا ایران پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، کئی پول، کمیونیکیشن ٹاورز اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ امریکی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 45 ہو گئی، 7 فوجی اور 38 عام شہری شامل، 400 سے زائد شہری بھی زخمی ہوئے۔ پاس سارہ انقلاب نے جوابی حملوں میں قطر، کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات پر ڈرونز اور میزائل داغ دیے۔ العدید ایئر بیس پر لانگ رینج ریڈار، ری فیولنگ ایئر کرافٹ تباہ۔ شام کی الطنف ملٹری بیس میں امریکہ کے اسپیشل آپریشن کمانڈ سینٹر پر حملہ۔ کویت میں دفاعی ریڈار، اسلحہ گودام اور آرٹلری راکٹ سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ ایران کا کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر پر حملے بند نہ ہوئے تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل نے امریکہ کو ایسی جنگ میں دھکیل دیا جسے جیتنا ناممکن۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا اسرائیل امریکی ٹیکس دہندگان کا پیسہ اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کرتا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہ سب بے نقاب ہو جائے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی کہتے ہیں ملک کے جنوبی حصے میں کارروائیاں امریکہ کی بے بسی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہاسپٹلز، پلوں اور دیگر انفراسٹرکچر پر حملے امریکی فوج کے جنگی جرائم کے ثبوت ہیں۔ اور آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعظم اور آزاد کشمیر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس کے قافلے پر ٹائنڈ ہل کوٹ میں حملہ۔
3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے جبکہ سردار تنویر الیاس کے ذاتی محافظ محمد آصف شہید ہو گئے۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کچھ بھی ہو جائے کالعدم ایکشن کمیٹی کو را کا ایجنڈا نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر کے صدر سردار تنویر الیاس کے قافلے پر ٹائٹل کوٹ پہ حملہ، 3 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے جبکہ سردار تنویر الیاس کے ذاتی محافظ محمد آصف شہید ہو گئے۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کچھ بھی ہو جائے کالعدم ایکشن کمیٹی کو را کا ایجنڈا نافذ نہیں کرنے دیں گے۔ جو ساتھی تھا سردار آصف قلندری سے، وہ مجھے کور کرتے ہوئے اس نے اپنی جو جان ہے وہ اللہ کے حوالے کی، وہ شہید ہو گیا۔ یہ دہشت گرد، ان کے خلاف ایک بڑا ڈیپ آپریشن کرنا ہوگا، فوج کو آپریشن کرنا ہوگا، ریاست کو ہائی جیک کریں، ریاست کو یرغمال بنائیں، ریاست کے اندر لا قانونیت لے کے آئیں، ریاست کے اندر را کا ایجنڈا لے کے آئیں۔ تنویر الیاس کے قافلے پر حملہ، صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کی شدید مذمت، سیکیورٹی گارڈ کی شہادت پر دلی افسوس کا اظہار کیا، کہا دکھ کی اس گھڑی میں شہید گارڈ اور زخمیوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ عبدالعلیم خان نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا بھی کی، کہا شر پسند عناصر کا یہ اقدام انتہائی بزدلانہ ہے، سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کا فتنہ خوارج کے دہشت گردوں پر کاری وار، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 24 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں گزشتہ 24 گھنٹے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج پر بھاری گزرے۔ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن میں 24 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد بھارتی پراکسی نیٹ ورک سے تعلق رکھتے تھے اور متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر جنگی سامان بھی برآمد کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلا تعطل جاری رہیں گے۔ بنوں میں کامیاب آپریشن پر صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر، ان کے سہولت کاروں اور دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کر کے ہی دم لیا جائے گا۔